بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سعودی عرب کا ایک شخص تھا جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خوش تو ہوا، لیکن دل میں ایک تمنا چھپی رہی کہ اگلی بار شاید اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ وقت گزرا اور دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی بیٹی بھی اسی گھر میں آئی۔ شروع میں وہ شخص برداشت کرتا رہا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بڑھتی گئی کہ کبھی نہ کبھی بیٹا ضرور ہوگا۔ جب ساتویں بار اس کی بیوی امید سے ہوئی اور ولادت کا وقت قریب آیا تو اس شخص کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سخت لہجے میں کہا کہ اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس کی بیوی یہ سن کر کانپ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن میرے شوہر کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ بیچاری عورت راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگی، اے میرے رب، تو مجھے بیٹا عطا فرما، ورنہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے فیصلے انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے نوازتا ہے، اور کبھی کسی کو اولاد سے محروم ہی رکھتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزما سکے۔ اسی دوران اس شخص نے ایک رات عجیب خواب دیکھا۔ وہ خواب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اللہ کے فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کا دل دہل رہا ہے، اس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، لیکن فرشتے اسے جہنم کے دروازے تک گھسیٹتے ہیں۔ وہ پہلے دروازے تک پہنچتا ہے تو وہاں اس کی سب سے بڑی بیٹی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ کے فرشتوں، یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے بڑی محبت سے پالا ہے، اس نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا، اس نے میرا ہر خیال رکھا۔ اے فرشتوں، اسے جہنم میں نہ ڈالو، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسے دوسرے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی کھڑی ہے، وہ بھی اپنے باپ کے حق میں سفارش کرتی ہے، یہ میرا والد ہے، اس نے مجھے بڑی محبت سے پالا ہے، اس کو معاف کر دو۔ پھر تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، پانچویں بیٹی اور چھٹی بیٹی ایک ایک کر کے ہر دروازے پر کھڑی ہیں۔ سب اپنے والد کو جہنم میں جانے سے بچا لیتی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں چھٹے دروازے تک پہنچا اور میری چھٹی بیٹی نے بھی فرشتوں کو روک دیا تو میرے دل میں سکون آ گیا، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جب فرشتے مجھے 7ویں دروازے تک لے گئے تو وہاں کوئی بیٹی نہیں کھڑی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے سوچا کاش میری ایک اور بیٹی ہوتی تو وہ مجھے اس آخری دروازے سے بھی بچا لیتی، لیکن چونکہ وہاں کوئی نہیں تھا اس لیے فرشتے مجھے جہنم میں پھینکنے لگے۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا، میری روح کانپنے لگی اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا جسم پسینے میں شرابور ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا، اے میری بیوی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے تمہیں ڈرایا اور بیٹی ہونے کو عیب سمجھا، حالانکہ آج اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے دکھا دیا ہے کہ بیٹیاں تو نعمت ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹیاں ہی دے دے، اللہ ہمیں 7 بیٹیاں دے دے
تاکہ اگر کبھی قیامت کے دن میرا نام جہنم والوں میں آیا تو میری بیٹیاں مجھے ایک ایک کر کے جہنم کے دروازے سے بچا لیں۔ ناظرین کرام، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں نحوست نہیں ہیں، بلکہ بیٹیاں تو والدین کے لیے رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پالا پوسا اور ان کا نکاح کر دیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کو محبت سے پالا، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کی قدر کریں، انہیں محبت دیں، ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کے گھروں میں نازل ہوتی ہے، اور قیامت کے دن یہی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔